آج آرمی چیف نے مولویوں کو حلوہ نہیں کھلایا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک ہی رکن قومی اسمبلی ہے جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، اور اس رکن قومی اسمبلی کا تعلق تحریک انصاف سے تھا۔ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی بندہ عاصم منیر سے بھی زیادہ اقتدار انجوائے کر رہا ہے تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف۔ پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ آج کی بڑی اندر کی خبریں لے کے حاضر ہیں۔ آج کی سب سے پہلی اندر کی خبر کہ آرمی چیف کی آج کی جو ملک بھر میں علماء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی اندر کی کہانی وہ آج آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، چیف الیکشن کمشنر کا کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ تنازع ہے، اور کس کس کے ساتھ تنازع ہے اور تنازع کی وجوہات کیا ہے، یہ بھی اندر کی خبر آپ کو بتائیں گے۔ تیسرا، جناب باجوہ کے جانے کے بعد بہت سے سیاستدان تو یتیم ہوئے ہی تھے، کون کون سے بیوروکریٹس جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں، ان کے نام آج آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اور چوتھی بڑی خبر کہ تحریک انصاف کیا ڈونلڈ لو پر مقدمہ کرنے جا رہی ہے، یہ بھی اندر کی بات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر مزمل صاحب۔ آج تو بڑی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس، یہ آرمی چیف کی علماء کرام سے اور مشائخ سے جو ملاقات ہوئی ہے، تو ذرا بتائیں کیا ہوا آج؟ پہلی بات تو یہ کہ آرمی چیف نے آج علماء کو حلوہ نہیں کھلایا، تو جو میرا خیال ہے کھانے کی ڈش میں آج حلوہ نہیں تھا تو حلوہ نہیں کھلایا گیا مولویوں کو۔ 1.5 گھنٹہ آرمی چیف نے پہلے خود خطاب کیا ہے، اور پھر 2.5 گھنٹے کا سوال جواب سیشن ہوا ہے۔ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک یہ جاری رہا ہے، درمیان میں کھانے کا وقفہ اور نماز کا وقفہ ہوتا رہا ہے۔ تو ناظرین، آج آرمی چیف نے مولویوں کو حلوہ نہیں کھلایا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حماس اور فلسطین پر تفصیل سے بات ہوئی ہے، پاکستان کے موقف پر بات ہوئی ہے، کشمیر پر بات ہوئی ہے، جو افغانستان میں لوگ واپس بھیجے جا رہے ہیں اس پر بات ہوئی ہے، ملک میں جو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے جو موقف تھا، جو فوج کا موقف ہے، جو پاکستان کا موقف ہے، وہ بیان ہوا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی بات ہوئی تو وہاں یہ بات ضرور علماء کو بتائی گئی کہ پاکستان میں ایک ہی رکن قومی اسمبلی ہے جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، اور اس رکن قومی اسمبلی کا تعلق تحریک انصاف سے تھا۔ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان تھے۔ انہوں نے اپنی ایم این اے کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر، پارلیمنٹ میں تقریر کرنے پر کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی اس کو پارٹی سے نہیں نکالا، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، بلکہ ایک طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور پھر عمران کیا نام تھا اس رکن دور میں قومی جو اسمبلی؟ اسرائیل وفد، ہاں، تو وہ پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی تھیں۔ تو یہ وہاں ہوا کہ آج تک ایک ہی رکن قومی اسمبلی ہے جنہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور وہ عمران خان کے دور میں یہ تقریر ہوئی ہے۔ ورنہ پاکستان میں کبھی کسی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ سب سیاسی جماعتیں یکسو ہیں کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ نہ تسلیم ہو تب تک نہیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسٹیٹک مزمل صاحب، پالیسی وہ آج کون سی رکن قومی اسمبلی تھی؟ میں نے پہلے بھی آپ سے نام پوچھا ہے۔ سب کو پتہ ہے، آپ نے ضرور میرے سے لینا ہے، وہ پی ٹی آئی کی تو رکنے لیڈی خاتون قومی اسمبلی ہے، لوگ گوگل کر لیں گے، آپ نے ضرور میرے منہ سے نام نکلوانا ہے، آپ کو پتہ ہے نام، آپ آپ بول منسٹر دیں۔ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، تو میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اسرائیل کو، اور اسرائیل پھر عمران خان کے دور میں اسرائیل وفد بھی جاتے رہے ہیں امریکہ سے، اور امریکن فنڈنگ کی بھی بڑی بات ہوئی ہے۔ تو آج کل بھی ایک ٹویٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو ایک یہودی کو اسرائیل جانے کی اجازت بھی دی پاکستانی پاسپورٹ پر۔ تو یہ سب باتیں علماء اور مشائخ کی کانفرنس میں آج وہاں ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے علاوہ سب، کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اور کچھ جو ابہام پیدا ہوا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ عمران کے دور حکومت میں پیدا ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس حوالے سے نہ کبھی کسی نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے نہ کچھ ہوا ہے۔ باقی اوورآل افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تمام مسالک کے علماء اس میں موجود تھے، طاہر اشرفی بھی تھے، مفتی منیب بھی تھے،
اور سب لوگ بھی تھے. تو اس سے پہلے آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے سارے بشپس کو بھی ملے تھے, جو عیسائیوں کے سارے مذہبی پیشوا ہیں اور ان کے مذہبی جو لیڈرز ہیں ان کو بھی ملے تھے. تو آج وہ مسلمان علماء و مشائخ کو ملے ہیں. تو یہ اس طرح کی مجھے لگتا ہے ایکٹیویٹی ان کی چل رہی ہے کہ وہ مختلف واکس آف لائف کے لوگوں کو مل رہے ہیں اپنی میٹنگ کے حوالے سے. مزمل جو صاحب، یہ امپورٹنٹ کتنے باتیں تھیں علماء کرام اور مشائخ تھے ملک بھر سے؟ ان کی تعداد کیا تھی؟ 150 تھی, اور اسٹیج پہ صرف ایک ہی کرسی تھی جس پر آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا, باقی افسران سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور سوال و جواب میں ایسا ہوا کہ سب اپنی اپنی بات کرتے تھے, اس میں جو سوال کرنا تھا وہ آرمی چیف جو ہے نوٹ کر لیتے تھے, اور اینڈ پہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں آرمی چیف نے سب کے سوالوں کے جواب دیے. ایک ایک کر کے سوال جواب نہیں ہوا, لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس میں سوال کیے, اور پھر ان سوالوں کو اینڈ پہ آرمی چیف ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہے عاصم منیر, اور اینڈ پہ انہوں نے پھر ان سب کا کنکلوڈنگ ریمارکس میں سب سوالوں کے جواب دے دیے. آرمی چیف نے پھر سب کو اپنی پالیسیوں کے حوالے سے سب کو اعتماد میں لیا. اچھا مزمل صاحب، ایک اور بڑی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس. چیف الیکشن کمشنر کا کچھ تنازع ہے کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ. وہ کون کون سے بیوروکریٹس؟ بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور ہم آج کرنا چاہتے ہیں. اکثر جو ہے نا پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ جی یہاں فوج کی حکومت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر کام فوج کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اور جی ہر کام کے پیچھے ISI ہے, جی فلاں کام فوج ہائیبرڈ نظام ہے. پاکستان میں اس وقت اگر کوئی بندہ عاصم منیر سے بھی زیادہ اقتدار انجوائے کر رہا ہے, جو DGISI یا DGC سے بھی زیادہ اقتدار انجوائے کر, چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. لاہور GOR میں ایک گھر ہے 14 ایکمن, GOR 1 میں. راجہ سکندر صاحب کے پاس یہ گھر تھا جب وہ سول سرونٹ تھے, بیوروکریٹ تھے. یہ گھر ان کو الاٹ ہوا. قانون کے مطابق ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ بعد ان کو یہ گھر خالی کر, قانون کے مطابق نیکسٹ بیوروکریٹ جو ان لائن تھے وقاص صاحب تھے, ان کو یہ گھر الاٹ ہو گیا. وہ بھی ایک سابق چیف الیکشن کمشنر کے داماد ہیں. راجہ سکندر صاحب نے ریٹائرمنٹ کے سال, 1.5 سال, 2 سال بعد بھی یہ گھر خالی نہیں کیا. تو وقاص صاحب ایک دن چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر صاحب کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی الاٹ ہوا ہے, میں اس میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. آپ کو ریٹائر ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, آپ نے اوپر رہ لیا, آپ یہ گھر خالی کر دیں. راجہ سکندر سلطان اتنا غصے میں آئے کہ انہوں نے وقاص صاحب کو پنجاب سے ہی سرنڈر کرا دیا. انہوں نے کہا تم گھر تو تب لوگے نا جب پنجاب میں نوکری کرو گے. انہوں نے ایک نوٹس نکالا کہ یہ اس کی سیاسی افیلیشن ہے, لہٰذا ان کو پنجاب سے سرنڈر کیا جائے. پھر وہ OST ہو گئے, اسلام آباد میں رولتے رہے. بڑی مشکل انہوں نے پھر جا کے راجہ صاحب سے کہا کہ میں آپ سے گھر نہیں مانگتا. ساری بیوروکریسی بیچ میں پڑ گئی, وقاص کو کوئی اور گھر دیا گیا, اور اب وقاص اسلام آباد میں نوکری کر رہا ہے. اسی طرح ایک کام انہوں نے چیف سیکرٹری KPK کو کہا, چیف سیکرٹری KPK نے گھر کیا تو انہوں نے لیٹر نکال دیا کہ چیف سیکرٹری KPK کو فوراً تبدیل کیا جائے. وہ پھر اس وقت ڈاکٹر توقیر انہیں لے کے گئے, انہوں نے جا کے معافی تلافی کرائی تو انہوں نے واپس لے لیا. وہ تو آج کل افسروں کو ایسے کام کہہ رہے ہیں. میری کئی افسروں سے بات ہوئی ہے, راجہ صاحب کے کام کو کار سمجھو دے دی ہے. وہ 1 منٹ میں لیٹر نکالتے ہیں کہ آپ کی سیاسی ایفیلیشن ہے, آپ کو پنجاب سے سرنڈر کیا جائے, آپ کو بلوچستان بھیج دیا جائے, جس پوسٹ پہ لگے ہیں آپ کو وہاں سے ہٹا دیا کرے. اتنے اختیارات عاصم منیر کے پاس بھی نہیں ہیں, اتنے اختیارات کبھی وزیر اعظم کسی کے پاس بھی نہیں رہے جتنے راجہ سکندر سلطان انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت پاکستان کے اکیلے ہی حکمران ہیں. بہرحال افسر ناک آ گئی اور دعا کر رہی ہے الیکشن ہو تو یہ راجہ سکندر سلطان سے جان چھٹے. وہ فون کرتے ہیں اور اگر کوئی کام نہ کرے نا تو پھر ساتھ ہی نیچے خط آ جاتا ہے کہ اس کی سیاسی ایفیلیشن ہے, اس کو ٹرانسفر کیا جائے. پھر اگر آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں چھوڑے اس خط کو اگنور کریں, اس کے بعد بھی کام کرتے رہیں, خط واپس لے لیتے ہیں. ایک سکہ شاہی کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ 14 ایکمن اس کی ایک مثال ہے. GOR 1 آج بھی ان کے قبضے میں ہے. بھئی آپ نے شفاف انتخابات کرانے ہیں, آپ گھر تو چھوڑ دیں پہلے سرکاری. آپ کے پاس چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بھی گھر ہے, آپ نے لاہور GOR میں 14 ایکمن بھی رکھا ہوا ہے. کس قانون کے تحت؟ کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا, کسی افسر کی جرت ہی نہیں ہے. بات کرے تو وہ اٹھا کے بلوچستان سے آگے کہیں پھینک دیں گے. تو اس لیے بڑے افسر ہیں ان سے, ہماری بھی ان سے درخواست ہے کہ وہ 14 ایکمن خالی کر دیں, ان کے پاس رہنا غیر قانونی ہے.
ٹھیک ہو گیا مطلب سب یہ بڑی اندر کی بات آپ نے بتائی ہے. ایک اور اندر کی بڑی بات ہے آپ کے پاس جو سابق آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، ان کے جانے کے بعد کچھ سیاستدان تو یتیم ہوئے ہیں، کچھ بیوروکریٹس بھی یتیم ہوئے ہیں. کون کون سے بیوروکریٹس یتیم ہوئے ہیں؟ وہ آج کل کہاں کہاں تعینات؟ دیکھیں جس طرح جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے کچھ سیاستدانوں کی چاندی تھی، اسی طرح جی کچھ جی. افسروں کی بھی چاندی تھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے. ایک افسر تھے کیپٹن عثمان، یہ ان کو جنرل باجوہ کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت پرائز پوسٹنگ انہوں نے دی. پنجاب میں بھی ڈی سی لاہور بھی انہیں جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد لگایا گیا. پھر یہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رہے، پھر یہ کمشنر سیکٹری بھی ہیلتھ رہے. رہے، کمشنر بھی رہے لاہور کے. پھر اس کے بعد یہ نا ایک وقت میں اسلام آباد کے کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے دونوں تھے، اور بہت ہی ان کا اختیار تھا، اور یہ جنرل باجوہ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے. جب یہ جنرل فیض کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے تھے. جب یہ ڈی سی لاہور تھے، کمشنر لاہور تھے، تو انہوں نے جاتی عمرہ کے انتقال کینسل کر دیے تھے. جنرل فیض کو اور عمران خان کو اور باجوہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جاتی عمرہ کے انتقال رجسٹریاں ہی خارج کینسل کر دی اور کہا کہ یہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور بڑا خوش کیا. تو آج کل وہ بڑے آؤٹ آف پوسٹنگ ہیں، او ایس ٹی ہیں، اور گلے کرتے پھرتے ہیں، دیکھیں مجھے کوئی پوسٹنگ نہیں دے رہا. تو لوگ انہیں بہت سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جنرل فیض ریٹائر ہو گئے ہیں، جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کا دور ختم ہو گیا ہے. اب وہ جو ایک فون آ کر آپ کی پرائز پوسٹنگ ہو جاتی تھی وہ اب نہیں ہو سکتی. آپ ذرا لائن میں لگیں. تو لائن میں لگنا انہیں بڑا برا لگ رہا ہے، وہ لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایسے کئی افسروں کی لسٹ مختلف میں آپ کو کہانیاں سنائیں گے ہم، جو جنرل فیض اور باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یتیمیت کا شکار ہو گئے ہیں اور اب انہیں روٹین کی نوکری کرنی پڑ رہی ہے. یہ افسروں نے، کیپٹن عثمان نے تو اپنے سینئرز کے ساتھ بدتمیزی، جرنلسٹ بدتمیزی، کیونکہ باجوہ کا ایک فون جہاں دل چاہے لگ جاؤ. تو اس لیے آج کل کیپٹن عثمان بڑی تکلیف میں ہے، اور ہمیں ان کی تکلیف کا باقاعدہ احساس ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، ایک اور بڑی اندر کی خبر تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا تحریک انصاف ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ کرنے جا رہی ہے؟ اور نہیں، یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں. ایک سال پہلے دیکھو، آج سارے ٹویٹ کر رہے تھے کہ ایک سال پہلے عمران خان نے، یاد ہے، قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ عمر ظہور کا انٹرویو کرنے پر میں جیو کے خلاف مقدمہ کروں گا، شاہ زیب خانزادہ کے خلاف لندن میں مقدمہ کروں گا، امریکہ میں مقدمہ کروں گا، دبئی میں مقدمہ کروں گا. میں نے اپنی لیگل ٹیم کو ہدایات دے دی ہیں کہ سب کے خلاف گوشہ خانہ گھڑیوں کے معاملات پر کے مقدمہ کر دیں. سال ہوا کو مقدمہ کیا ہے عمران خان. دیکھیں وہ شہباز شریف ہی تھا جس نے لندن میں ڈیوڈ روز کے خلاف مقدمہ کر دیا جب اس کے خلاف خبر چھپی ہے. عمران خان کے خلاف لندن میں، امریکہ میں اتنی خبریں چھپی ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کیا. شوکت خانم کے فنڈز کی امبیزلمنٹ کی، فارن فنڈنگ کی، ان کی بیٹی کی اتنی خبریں چھپی ہیں، انہوں نے کبھی مقدمہ نہیں کیا. ان کو پتہ ہے ایک تو مقدموں کا فیصلہ بڑا بر وقت ہوتا ہے، دوسرا آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کو کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. آپ مقدمہ ہی نہیں ہارتے، پیسے بھی ہارتے ہیں. تو جب سے عمران خان سیاستدان بنے ہیں، انہوں نے کبھی باہر کسی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں کیا. شہباز شریف کی ہمت تھی کہ اس نے ڈیوڈ روز کے خلاف مقدمہ کر کے لندن میں جیت لیا. عمران خان نے تو جیو کے خلاف نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں امریکہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ پہ مقدمہ کر لے گا. یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں. ہم سب کو سال پہلے یاد ہے عمران خان نے کہا تھا میں مقدمہ کر رہا ہوں، سارے یوتھیے اب پتہ لگ جائے گا، اب شاہ زیب کو پتہ لگ جائے گا، اب دیکھنا لندن میں مقدمہ ہوگا، امریکہ میں ٹیم ہائر کر لی گئی ہے. کاکھ نہیں ہوا. یہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کریں گے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. کیا مقدمہ کریں گے؟ وہ کہے گا میں نے بات کی ہے، اس کے اوپر کیا مقدمہ کریں گے؟ اس نے حکومت تو نہیں گرائی ہے. مقدمہ کریں گے نا عمران خان، اس کے اوپر ضمانت ضبط ہو جائے گی امریکہ میں، وہ بین کر دیں گے عمران خان کو. یہ لابنگ فرم انہوں نے ہائر کی بھی ہے، تو انہوں نے مقدمہ کرنا ہے. ان کا پاکستان میں لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ اور ہے، امریکہ میں اور ہے. امریکہ میں تو ان کے لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں ان کے لوگ اب سینیٹرز کو ملتے ہیں کہ ہماری حکومت واپس لے آؤ. لابنگ فرم میں یہودی لابنگ فرم میں جیو لابنگ فرم یہ ہائر کرتے ہیں، کیا یہ اور بات کرتے ہیں. تو یہ دو چہرے ہیں، آپ اس میں زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمے کے حوالے سے تحریک انصاف صرف
गिदर बब्बियां हैं वो मुकदमा नहीं कर सकती डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।